بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے سارے ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ ویورز، میں ٹاپک پر جانے سے قبل آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے تو اپنا فیڈ بیک لازمی دیں۔ آپ کا فیڈ بیک یقیناً چیزوں کو بہتر بنانے میں معاون کا کردار ادا کرے گا۔ ویورز، اس سے قبل ہم نے جو 63 MCQs کیے ہیں اس سے متعلقہ ویڈیوز چینل میں موجود ہیں۔ آج ہم MCQs نمبر 64 کے اوپر جائیں گے۔ دا فرسٹ ہیڈ آف دیوبند واز، دیوبند ایک موومنٹ تھی 1857 کی جنگ آزادی جو ہندوؤں اور مسلمانوں نے مشترکہ طور پہ ہاری تھی، لیکن نزلہ سارا مسلمانوں پہ گرنے کی وجہ سے جو پرومیننٹ لیڈر تھے انہوں نے مختلف قسم کی موومنٹ سٹارٹ کی تھی۔ اسی وقت دیوبند موومنٹ بھی سٹارٹ ہوئی تھی اور اس کے پہلے ہیڈ مولانا محمد یعقوب ننوتوی تھے۔ اس کو ہم نے میمورائز کر لینا ہے۔ دیوبند اکیڈمی واز ٹوٹلی، یہ نان گورنمنٹ اس کو مانتے ہیں، یہ پرسنل نہیں تھی، یعنی کسی کی ذاتی نہیں تھی، گورنمنٹ کا کوئی اس کے اندر انفلوئنس نہیں تھا، اور سیمی گورنمنٹ، یعنی کہ سیمی گورنمنٹ سے مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ کولیبریشن تھا، کبھی بھی نہیں، تو یہ نان گورنمنٹل تھی۔ دیوبند موومنٹ یوز کریکلم ریویژن ایز، یہ کریکلم کو جو ریوائز کرتے تھے وہ موٹیوز کی بنیاد پہ کرتے تھے۔ موٹیو سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی جو تقاضے ہیں یا جو اس کی ضرورتیں ہیں یا جو وہ سمجھتے تھے کہ اب چیزیں کس سٹیج کے اندر کون سا کریکلم رکھنا ہے، تو وہ اس اعتبار سے اس کو ریوائز کرتے تھے۔ دا علماء آف دیوبند پلیڈ اے وائٹل رول ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسٹرگل فار انڈیپینڈنس، یہ جو آزادی کی اسٹرگل ہے اس میں انہوں نے اپنا وائٹل کردار ادا کیا تھا، تو اس کا آپشن یہ ہے اسٹرگل فار انڈیپینڈنس۔ دا دیوبند واز اسٹیبلشڈ ان 1857 میں جنگ آزادی ہارتے ہیں اور 1867 میں، یعنی 10 سال کے وقفے کے بعد یہ موومنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ دا سائلنٹ فیچر آف دیوبند موومنٹ واز، سب سے جو بنیادی ان کا فیچر تھا وہ یہ تھا ریوائول آف ریلیجیس اسپرٹ، یعنی کہ جو ریلیجیس اسپرٹ جو کافی حد تک معدوم ہو چکا تھا اس کا ریوائول ضروری تھا، تو یہ ان کا سائلنٹ فیچر تھا۔ دا دیوبند موومنٹ اگنورڈ، انہوں نے کس کو اگنور کیا تھا؟ مکمل طور پر سائنس کو اگنور کیا تھا۔ لاجک، فلاسفی اور ریلیجین بھی ان کا چیف انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں یہ چیزیں موجود تھی، لیکن سائنس کو مکمل طور پر اگنور کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہے جی MAO ہائی اسکول واز اسٹیبلشڈ ان، MAO سے کیا مراد ہے؟ مامڈن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول واز اسٹیبلش ان، 1875 میں یہ ہائی اسکول بنتا ہے اور 1877 میں اسے اسکول کو کالج کا رینک دیا جاتا ہے۔ یہ اگلا MCQs یہی ہے۔ اور سائنٹیفک سوسائٹی جو سر سید احمد خان نے بنائی تھی وہ 1864 یا 1863، یہ دونوں آپشن آپ کو کہیں نہ کہیں مل سکتے ہیں، البتہ جو زیادہ بار جس کو فوکس کیا گیا ہے وہ 1864 ہی ہے۔ سائنٹیفک سوسائٹی واز اسٹیبلشڈ بائی، یہ کس نے بنائی تھی جی؟ سر سید احمد خان نے بنائی تھی۔ جس چیز کو اگنور کیا تھا، سائنٹیفک لک کو اگنور کیا تھا بنیادی طور پر دیوبند نے اور سر سید احمد خان نے اسی کے اوپر ایمفاسائز کیا تھا یا فوکس کیا تھا۔ MAO کالج واز ایلیویٹڈ ٹو علی گڑھ یونیورسٹی، یہ 1920 آپشن بھی بعض جگہوں پہ آئے گا، البتہ 1921 کا آپشن موجود نہیں ہے، 1920 کا آپشن آپ کو کہیں ملتا ہے۔ باقی آپشن اگر 1921 نہیں ہے تو آپ نے 1920 کو ہی ٹک کرنا ہوگا، تو یہاں پہ جو آپشن اس کا رائٹ ہے 1921 ہے۔ دا میجر امپیکٹ آف علی گڑھ موومنٹ واز، اس کا سب سے بڑا امپیکٹ کیا پڑا؟ پولیٹیکل ٹریننگ ہو گئی لوگوں کی، ٹیچنگ آف انگلش، سوشل ایکٹیویٹیز، ریلیجیس ایکٹیویٹیز، یہ کچھ بھی نہیں بلکہ پولیٹیکل ٹریننگ ہو گئی۔ مسلمان جو مکمل طور پر اس وقت ڈیکلائن کا شکار تھے ان کی پولیٹیکل ٹریننگ کرنا مقصود تھا اور وہ کسی نہ کسی شکل میں ہو گئی۔ دا میجر آبجیکٹیو آف علی گڑھ موومنٹ واز ٹو پروموٹ، ان کا میجر آبجیکٹیو وہ تھا، وہ سائنٹیفک لک تھا۔ مسلمان جو تھے مکمل طور پر یوں سمجھ لیں کہ ایک دقیانوسی سسٹم کے اندر دھکیل دیے گئے تھے، ان کو سائنٹیفک لک یا سائنس کی طرف مولڈ کرنا تھا، تو یہ ان کا بنیاد تھی اور اس سے پولیٹیکل ٹریننگ بھی مسلمانوں نے کسی نہ کسی شکل میں حاصل کر لی۔ وچ ون واز ناٹ امانگ دا پرپز آف علی گڑھ موومنٹ، کون سا ایسی چیز ہے جو علی گڑھ موومنٹ کے پرپز میں نہیں تھا؟ آپ اس کو پڑھیں گے تو سارے موجود ہیں۔ ٹو ریڈیوس ہیٹڈ فار برٹش، ٹو پریپیئر مسلم ٹو لرن انگلش، ٹو پریپیئر مسلم ٹو لرن سائنس، یہ ساری چیزیں اس کا حصہ تھی۔ ٹو پریپیئر مسلم اگینسٹ ہندس، ہندو کے خلاف کرنا مسلمانوں کو، یہ کہیں بھی علی گڑھ موومنٹ کا پرپز نہیں تھا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ واز اسٹیبلشڈ ان، یہ بھی ایک موومنٹ تھی، یہ 1930 میں لانچ کی گئی، یہ بہت لیٹ ٹائم کی بات ہے، 1930 میں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ واز اسٹیبلش بائی مولانا محمد علی جوہر نے یہ شروع کی تھی، مولانا محمد علی جوہر نے۔ اور ان جامعہ ملیہ دا میڈیم آف انسٹرکشن واز، ان کا جو میڈیم آف انسٹرکشن تھا وہ بنیادی طور پر اردو تھا۔
ان جامعہ ملیہ دا ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن واز ٹاٹ ایز. فرسٹ اسٹیج کے اندر یہ ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن پڑھاتے تھے. جامعہ ملیہ could not became popular among Muslim due to its opposition to. یہ بیسکلی ٹو نیشن تھیوری کے خلاف تھے. یہ ان کے بارے میں بڑا کنٹروورشل یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ جنگ آزادی جو ہے یا یہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے جسے ہندوستان کو تقسیم کرنے کے یہ اگینسٹ تھے. تو یہ آج بھی بہت ساری جگہوں پہ ڈیبیٹ ہوتی ہیں چیزیں. تو یہ ٹو نیشن تھیوری کے خلاف تھے. جامعہ ملیہ emphasized on religious education, science education, both A and B. تو ان کا جو بنیادی طور پر ٹارگیٹ ایریا تھا یہ ریلیجیس ایجوکیشن اور سائنس ایجوکیشن دونوں چیزیں ہی موجود تھی. میں اسی پہ آج کی ویڈیو کو کنکلوڈ کرتا ہوں. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ.